تو ایک پنڈت جی آئے اور پنڈت نے چاول کے چند دانے اپنے ہاتھ میں رکھے اور ہاتھ میں رکھ کے سرکار حمزہ عینی سے کہا کہ حمزہ صاحب آپ لوگ کہتے ہو کہ جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہی ملتا ہے، تو یہ جو چاول کے دانے میرے ہاتھ میں ہے یہ بتائیں کہ یہ دانے کس کی تقدیر میں لکھے؟ یہ دانے کس کی تقدیر میں لکھے ہوئے ہیں؟ حضرت حمزہ عینی کے پاس کفر آیا تھا امتحان لینے کے لیے. اب وہ اللہ کے ولی، اللہ کے برگزیدہ بندے، دیکھو ولی ولایت چھپاتا ہے، لیکن جب کبھی ایسا ہو جائے کہ سامنے کفر آ جائے اور اسلام کی حقانیت کی بات آ جائے تو پھر ولی اپنے آپ کو چھپاتا نہیں بلکہ پھر وہ ظاہر کر دیتا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ جب مصطفیٰ جان رحمت کی امت کے اولیاء کی شان یہ ہے، جب غلاموں کا مقام یہ ہے کہ وہ چاولوں پہ تقدیر پڑھ لیتے ہیں، جب غلاموں کی شان یہ ہے تو ان کو نوازنے والے مصطفیٰ جان رحمت کی شان کا عالم کیا ہو. پنڈت جی کہتے ہیں کہ بھئی بتاؤ حمزہ صاحب، بتاؤ پیر جی، بتاؤ کہ آپ کا عقیدہ ہے مسلمانوں کا کہ تقدیر میں جس کے جو لکھا اس کو وہی ملنا ہے، تو ان چاول یہ بھی تو کسی کی تقدیر میں ہے. کس کی تقدیر میں ہے؟ سرکار حمزہ عینی نے چاول دیکھے اور مسکرا کے فرمایا کہ یہاں سے چند کلومیٹر پر وہ کاش گنج جو دیہات ہے، کاش گنج ایک چھوٹا سا دیہات ہے، وہاں پر ایک درخت ہے، اس درخت کے اوپر ہنس کا جوڑا بیٹھتا ہے، یہ انہی کی تقدیر کا ہے، یہ انہی کی تقدیر کا ہے. قربان میں کیا کہوں، کس منہ سے کہوں، کیسے کہوں، کیا شان بیان کروں اللہ والوں کی. جب آج کل کے ہمارے بزرگوں کی یہ شان ہے تو غریب نواز کی شان، غوث پاک کی شان، اور جب غوث و خواجہ کی شان یہ ہے تو حسنین کریمین کی شان، حسنین کریمین کی شان یہ ہے تو مولا علی کی شان، مصطفیٰ جان رحمت کی شان، اور سب کو نوازنے والے پھر اپنے اللہ کی شان. کس مذہب سے وابستہ ہیں ہم لوگ؟ جہاں بندوں کی یہ شان ہے، بندے ایسے جہاں ہیں تو ان بندوں کو پیدا کرنے والے خدا کی شان کا عالم کیا ہو. کیا فرمایا؟ یہ چاول جن کی تقدیر میں لکھے ہوئے ہیں، جن کی تقدیر میں، لوگ کہتے ہیں پیشانی دیکھ کے لوگ تقدیر پڑھتے ہیں، ہمارے بزرگ تو وہ ہیں جو پیشانی دیکھے بغیر بھی تقدیر بتا دیتے ہیں، اس لیے کہ ان کی نگاہوں کے سامنے لوح محفوظ ہوتا ہے. تو کہا یہ وہ ہنس کا جوڑا جو، اچھا یہ بھی تو سوچو، ارے کس درخت پہ کون سا پرندہ بیٹھا ہے، اللہ چاہے تو ولی کو اس کا بھی علم عطا کر. جب درختوں پہ بیٹھے ہوئے پرندوں کو ولی جان لیتے ہیں تو شہروں میں رہنے والے انسانوں کو نہیں جانتے. تو کہا کہ وہ ہنس کا جوڑا کاش گنج میں بیٹھتا ہے، ان کی تقدیر میں ہے. اس نے ہنسا، کہاں لگایا اور اس کو منہ میں ڈال لیا، پھانک لیا اور نگل گیا. دیکھا کیا کہا تھا؟ یہ فلاں کی تقدیر میں ہم نے کھا لیا. میرے اور آپ جیسے ہوتا تو پریشان ہوتا، لیکن اللہ والوں کا ایمان کتنا مضبوط ہوتا ہے. فرمایا پنڈت جی کھائے کوئی بھی، لیکن تقدیر میں تو انہی کے لکھا ہے، انہی کی تقدیر میں لکھا ہے، کوئی بھی کھائے. وہ ہنستے ہوئے چلا گیا، اسلام کا مذاق اڑاتے ہوئے. بڑے آئے تھے تقدیر بتانے والے، فلاں کی تقدیر میں لکھا ہے، وہ اس کی تقدیر کا دیکھو ہم نے کھا لیا. لیکن چند ہی منٹ گزرے تھے، اس کے پیٹ میں درد شروع ہوا، اور جب درد شروع ہوا تو اتنے زور کا درد تھا کہ وہ زمین پر لوٹتا تھا. بڑے سے بڑے حکیم کو بلایا، بڑے سے بڑے طبیب کو بلایا، یہ دوا پلائی وہ دوا پلائی، لیکن پیٹ کا درد نہ گیا. آخرکار لوگوں نے کہا یہ مر جائے گا، ایک کام کرو اس کو فلاں علاقے میں لے جاؤ اور فلاں حکیم کے پاس بتاؤ، تب کہیں جا کر اس کا علاج ہوگا. اور اس کے بعد پھر مہریرا کے قصبے سے اس کو بیل گاڑی میں ڈالا گیا، اور ڈالنے کے بعد پھر اس کو جب اس حکیم کے گھر لے جا رہے تھے تو راستے میں کاش گنج آیا. جب کاش گنج آیا
آیا تو اس کو متلی شروع ہو گئی، جب متلی شروع ہوئی تو اس نے الٹی کرنا شروع کیا، جب الٹی کیا تو چاول اس میں سے باہر آئے، ادھر چاول باہر آئے، ادھر ہنس کا جوڑا نیچے اترا، دانوں کو چگا اور اس کے بعد اوپر چلا گیا، اس کے پیٹ کا درد بھی ختم ہو گیا، واپس آ کر کہتا ہے پیر جی کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل۔ قدرت کیسی روزی پہنچاتی ہے، اور اس سے پتا چلا جو تقدیر میں لکھا ہے اس سے زیادہ نہیں ملتا۔ تو چوری کیوں، ڈکیتی کیوں، لاٹری کیوں، شراب کا بزنس کیوں، سود کا کاروبار کیوں، کسی کی جیب کاٹنا کیوں؟ جب تقدیر میں لکھا ہے ملنا وہی ہے، اس لیے حرام رستے مت جاؤ، حلال رستے جاؤ۔